اور یہاں یہودیوں کے چیلوں کی آئی ہوئی، آئی کہ آئی نہ، آئی ہوئی. اور وہ جو جھوٹے نبی کے ماننے والے ہیں ان کو آپ کا خون اسی طرح پیارا ہے جیسے کبوتر کا خون بلی کو. بہت سڑے ہوئے ہیں آپ کے اوپر، آپ نے انہیں کافر قرار دیا ہے، آپ نے انہیں جناب پتہ نہیں کیا 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 ہے. وہ جو حشر انہوں نے بھٹو کے خاندان کا کیا نا، وہ اب اس پوری قوم کا کریں گے. ہلیں تو صحیح آپ، اور کر رہے ہیں. اور اسی سے سمجھ لیجئے کہ ادھر مودی، ادھر مودی کے باپ، اور اللہ اکبر معصوم سی آواز، منحنی سی آواز. اور ارادہ کیا ہے کہ یہ آوازیں مٹا دینی ہے، ختم کر دینی. یہ جو ابھی اس آواز کو اتنی ہائپ ملی ہے نا، یہ بھی اگلی منصوبے کے تحت ملی ہے تاکہ اتنا ہی رد عمل ہندوؤں کے اندر پیدا ہو اور وہ زیادہ مشتعل ہو کے مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلیں. یہ دانہ خود ڈالتے ہیں نا، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا، ری ایکشن کریٹ کرتے ہیں. یہی شیطان کا طریقہ ہے. اور پھر اس کے بعد بڑے آپریشن ہوتے ہیں. تو یہ انڈیا میں بھی ہوگا، یہ یہاں بھی ہوگا. یہ ارادہ ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، حق سے زمین کو پاک کر دو. یہی عرب میں ارادہ ہے، یہی عجم میں ارادہ ہے، یہی پوری دنیا میں ارادہ ہے شیطان کا اور اس کے حواریوں کا. اور یہ وہ کرنا چاہیں گے. اور اس کے اندر پھر جو گمسان کا رن پڑے گا اور جو تباہی و بربادی آئے وہ ہے کہ جو ان حدیثوں میں ہم نے پڑھا کہ کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس میں کم آ جائیں گے. کیونکہ یہ عالمی ایجنڈا ہے، یہ کوئی لوکل فینومنا نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہونا ہے. اور دنیا میں کرنے والے آپ کو نظر آ رہے ہیں، شیطان کے چیلے نظر آ رہے ہیں. لیکن اصلاً یہ ارادہ کس کا ہے؟ جس کی کتاب کی توہین کی گئی ہے. اور یہ توہین وہ والی توہین نہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں، یہ وہ توہین جو مسلمانوں نے کی ہے کہ اس کو پیٹ دکھائی ہے. لیکن چونکہ ان میں نیک لوگ بھی ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، لہٰذا وہی بچائے جائیں گے. دشمن شیطان اور اس کے حواری اپنے مقاصد میں، جیسے فرعون نہیں کامیاب ہوا وہ بھی نہیں کامیاب ہوں گے، مٹیں گے وہ. لیکن اس سے پہلے گند صاف کرنے کے کام تو ضرور آئیں گے. اور یہ پوری دنیا میں ہونا ہے. دنیا کے اعتبار سے یوں ہی. باقی یہ کہ اگر کسی میں کوئی نیکی ہے، بجائے کافروں کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے اگر آخری وقت پہ گردن کٹا دیتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے پچھلے ساری کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے گا. تو آخرت تو سنور جائے گی نا. اب یہ ہے، چلیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے اگر مثبت رپورٹنگ کریں تو پھر یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ ایک ماحول بنا دیا ہے. لیکن میں نے یہ ساری بات کسی اور مقصد کے لیے کی ہے. میں نے اس لیے کی ہے کہ اب بچت، یہ جو نیا زمانہ آیا ہے، اس زمانے میں بچت کس کی ہے؟ ایٹم بم والوں کی نہیں، لیٹ جانے والوں کی نہیں، بوسنیا والوں کی ہوئی. وہ کتنے ماڈرنسٹ ہو گئے تھے، وہ تو یورپی کے رنگ میں رنگے گئے، پھر بھی نہیں بچے. کتاب کے ساتھ جڑ جانے والوں کی. اب وہ بھی معجزہ نہ ہو، جیسے بھی ہو، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بچت کیسے ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ اور جنگیں آپ ساری پڑھ لیں جو حضور کے دور میں بھی ہوئی ہیں، اس میں آپ کو ہر جگہ پہ فرشتے اور وہ نظر. تو آج کدھر فرشتے کہیں مطلب نان فنکشنل ہو گئے، اللہ کی سنتیں متروک ہو گئی ہیں؟ نہیں، وہ تو فعال لما یرید ہے، اسی طرح جیسے پہلے تھا. تو یہ زمانہ بدلتا ہے. کبھی ٹھیک ہے اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد گرفت میں لیتا ہے. بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیرگی سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی. تو یہ ایک بے ڈب گرفت کا زمانہ آ گیا ہے، اور اس میں بچت جو ہے اس کتاب کے ساتھ جڑنے میں ہے. سبحان اللہ.